أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا اللیل، اور بنایا ہم نے رات کو، والنہار اور دن کو، آیتین دو نشانیاں، فمحونا آیت اللیل، پس دھندلا دیا ہم نے رات کی نشانی کو، وجعلنا اور ہم نے کیا آیت النہار دن کی نشانی کو، مبصرہ روشن، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم فضل اپنے رب کا، وَلِتَعْلَمُوا اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین گنتی سالوں کی، والحساب اور حساب، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہر چیز کی ہم نے تفصیل کر دی ہے اچھے طریقے سے، وَكُلَّ إِنسَانٍ اور ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ لازم کر دیا ہے ہم نے اس کا اعمال نامہ، فی عنقی اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم نکال لائیں گے اسے قیامت کے دن، کتاباً ایک نوشتہ، ایک لکھی ہوئی چیز کی شکل میں، یلقاہ جس کو وہ انسان پا لے گا، منشورہ کھلا ہوا، اقرا کتابک اللہ فرمائیں گے پڑھ اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک اليوم کافی ہے تجھے آج کے، کافی ہے تیرا نفس آج کے دن، علیک حسیبہ تجھ پہ حساب لینے کو۔ یا اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے روشنی والا بنایا تاکہ لوگ اپنے معاش کا انتظام کر سکیں، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے دھندلا دیا، بے نور کر دیا، تاریک بنا دیا تاکہ دن کے تھکے ماندے لوگ رات کو راحت اور سکون پا سکیں۔ اور اگر یہ رات کا نظام نہ ہوتا تو انسان بیکار ہو کے رہ جاتا، اس لیے دن کی مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی اس رات پہ ڈال کر کے اس کو لوگوں کے لیے نیند اور سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور بنائی ہم نے رات اور دن دو نشانیاں اپنی قدرت کی، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ پھر ہم نے مٹا دیا، دھندلا دیا رات کی نشانی کو، یعنی اس کو تاریک کر دیا، اندھیرا کر دیا، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ اور بنایا ہم نے، کر دیا ہم نے دن کی نشانی کو، مبصرتاً دیکھنے والی یعنی روشن۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو فرمانا فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ ہم نے مٹا دی رات کی نشانی یا دھندلا دی دن کی نشانی، روشن کر دی، فرماتے ہیں اس سے مراد چاند اور سورج ہے، کہ رات کی نشانی چاند اور دن کی نشانی سورج ہے، اور یہ دونوں روشن تھی،
جب اللہ نے ان کو پیدا کیا سورج اور چاند کو، تو چاند کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس چاند کے اوپر پردہ ڈالا اور اس کو بے نور کر دیا، اس کی روشنی کو دھندلا دیا اور سورج کی روشنی کو اسی طرح روشن رکھا۔ تو یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ دن کا اجالا اور دن کی روشنی اس لیے رکھی تاکہ تم تلاش کر سکو فضلا من ربکم، اپنے رب کی طرف سے اپنے لیے فضل۔ تو فضل سے مراد روزی، اپنا معاش، گزرانے زندگی، تاکہ تم محنت کام کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے گزرانے زندگی کو حاصل کرو، اپنے لیے معاش کا انتظام کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محنت مزدوری کام کاج یہ ایک دینی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ یہاں فرمایا کہ تم اللہ کا فضل حاصل کرو، تو یہ روزی، یہ کمانا، یہ پیسہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور جیسے سورۃ جمعہ کے اندر فرمایا کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، اور وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس سے مراد بھی گزرانے زندگی، معاش کا انتظام کرنا ہے کہ پھر اپنے کام کاج میں لگو اور اپنے معاش کا انتظام کرو۔ تو یہ معاش کا انتظام، اس کو فضل اللہ کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہاں بھی فرمایا فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس لیے محنت مزدوری یہ کوئی انسان کے لیے کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی شان کے خلاف ہے، بلکہ اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے کہ محنت مزدوری کرنے والے، ہاتھ سے مشقت کر کے اپنی معاش کا انتظام کرنے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اس میں انسان کا سست ہو جانا، یا جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ہڈ حرام ہو جانا، کہ ویلا بہ کے کار کھانا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضجع من یقوت، کسی بھی انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جن لوگوں کا وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے، کفیل اور سرپرست بنایا گیا ہے، یہ ہڈ حرام ہو کے ان کے حق کو ضائع کرے، یعنی ان کو مشکل میں ڈالے، ان کی ضروریات پوری نہ ہوں، اور یہ گھر میں لیٹا ہوا اور کوئی محنت اور مشقت کا کام نہیں کرتا، یہ گناہگار شخص ہے، اللہ کی لگائی ہوئی ذمہ داری سے یہ غافل انسان ہے، اس لیے یہ گناہگار ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ یبغض الشاب الصحیح الفارغ، کہ اللہ ایسے جوان سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے اس جوان پہ جو صحت مند بھی ہے اور فارغ رہے گھر میں۔ اللہ نے تندرستی دی اور پھر بھی اپنے گھر والوں کے لیے معاش کا انتظام نہیں کرتا اور فارغ گھومتا پھرتا رہتا ہے، ایسے جوان سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کہ دن کا روشن اس لیے اللہ نے اس کو بنایا کہ اس میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اس کے علاوہ اس میں تمہارے فائدے بھی ہیں کہ تم جانو سورج چاند کے ذریعے اپنے سالوں کی گنتی، والحساب، اور اپنا حساب تم ان سے کرو۔ جیسے اب ہمارے اوقات نمازوں کے اور اسی طرح عبادات کے جو معمولات ہیں، یہ کچھ چاند سے متعلق ہیں، کچھ سورج سے متعلق ہیں۔ یہ ہماری نماز پانچ وقتہ کے اوقات یہ سورج سے متعلق ہیں، اور یہ مہینوں کے اعمال، رمضان کا مہینہ آنا، فلاں مہینہ، فلاں دن، یہ راتیں لیلۃ القدر، یہ سب چاند سے متعلقہ ہیں۔ تو ان سے تم سورج چاند سے، دن رات سے گنتی سالوں کی بھی معلوم کرو، والحساب، اور اپنی عبادات کا اور دیگر حساب بھی تم ان سے معلوم کرو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے
فصلناہ تفصیلا، ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، وضاحت سے اس کو بیان کر دیا ہے، جو جو انسان کے لیے ضروری چیزیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، تو جہاں تم دنیا میں اپنے معاش کا انتظام کرو، اپنی دنیا کی مصروفیات رکھو، وہاں تم نے اپنی آخرت کو نہیں بلانا، اپنی آخرت سے بے خبر نہیں ہونا کہ تم کمانے میں حلال حرام کا فرق ختم کر دو، جائز ناجائز کے فرق کو مٹا دو، نہیں، جو جائز ذریعے اللہ نے کمانے کے بنائے انہی کو اختیار کرنا، اور جو روزی اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہے وہی حاصل کرنا ہے، حرام ناجائز میں نہیں پڑنا، کیونکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے حساب کا دن آنا ہے، اور جو یہاں کر رہے ہو سب کچھ تمہارا لکھا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان پہ نگران مقرر کر دیے ہیں، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، انسان کے دائیں بائیں اللہ نے پہرے دار بٹھا رکھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے یہ لفظ نکالتا ہے وہ اس کو لکھتے جاتے ہیں، جو اس کی جسم سے حرکت ہوتی ہے، عمل وجود میں آتا ہے، وہ نگران پہرے دار اس کو بھی لکھتے رہتے ہیں۔ تو تمہارا زندگی کا ہر بول، تمہارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، وہ اچھا ہو یا برا محفوظ ہو رہا ہے، اس کا ایک دفتر بن رہا ہے، ایک رجسٹر بن رہا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جب قیامت کا دن آئے گا اور لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ سب انسانوں کے اعمال نامے رجسٹروں اور دفتروں کی شکل میں اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو چلائیں گے، وہ ہوا ان رجسٹروں کو، اعمال ناموں کو اڑا کے حشر کے میدان میں سب لوگوں تک پہنچائے گی۔ تو بعض لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں اڑتا ہوا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، اور بعض لوگوں کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو جن کو اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ علامت ہوگی کہ وہ کامیاب ہیں اور جنت ان کی آخری منزل ہے، اور جن کو اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ علامت ہوگی کہ یہ لوگ ناکام اور نامراد ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ وہ دوزخ بننے والا ہے۔ تو جو ہر انسان کے گلے میں اللہ تعالیٰ اس کی گردن کے اندر اس کی بری قسمت اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، کہ ہر انسان کے ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، فی عنق، عنق گردن کو کہتے ہیں، اور اس کی گردن میں لٹکا دیا طائرہ، اس کی بری قسمت، یعنی اس کا اعمال نامہ جس کے اندر اس کے سب اچھے برے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور قیامت کے دن ہم سامنے ظاہر کر کے لے آئیں گے، سامنے رکھ دیں گے کتاباً کتاب، یعنی اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے لے آئیں گے، یلقاہ منشورا، جس کو وہ دیکھے گا کھلا ہوا۔ تو اعمال نامہ جو دفتر ہے، کتاب ہے، وہ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ آج اقرا کتابک، آج خود تو پڑھ لے اپنے اعمال نامے کو، اپنی اس کتاب کو، جو دنیا کے اندر تیری کتاب فرشتے بناتے رہے، اچھے یا برے اعمال جو بھی تو نے کیے تھے وہ سب اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ انسان ان پڑھ بھی ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس زبان کو سجھا دیں گے، اور وہ اس زبان کو سمجھے گا اور اعمال نامہ اپنا پڑھے گا، اور اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کا مقصود کیا ہے؟ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہا جائے گا کہ کافی ہے تیری اپنی ذات، تو آج خود علیک حسیبا، اپنے اوپر اپنا حساب خود کر لے، کہ اس اعمال نامے کو خود پڑھ اور دیکھتا جا، تجھے کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال نامے کسی اور کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے اعمال گن، اچھے عمل تیرے کتنے ہیں اس کتاب میں اور برے عمل کتنے ہیں، اور پھر تو خود حساب کر۔
پھر تو خود حساب کر کے تجھے ان اعمال کی بنیاد پہ سزا ملنی چاہیے یا تجھے جزا ملنی چاہیے۔ اگر اعمال تیرے اچھائی کے بلائی کے زیادہ نکلیں تو پھر تجھے جزا ملے گی، اگر اعمال تیرے برائی کے زیادہ نکلیں تو پھر تو سزا کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کتاب کھول کے رکھ دیں گے اور فرمائیں گے کہ آج خود اس کو پڑھ اور اپنا حساب خود کر لے۔ تو لوگ پھر اپنے اعمال نامے کو خود پڑھیں گے، اور ایک روایت میں موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کے راویاں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جو اپنا اعمال نامہ جب پڑھے گا تو دیکھے گا کہ اس کے کچھ نیک اعمال تھے، لیکن آج وہ نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہے۔ تو اس کو یاد آئے گا کہ میرے تو فلاں فلاں عمل تھے، مثلا اس نے کوئی حج کیا، نماز روزہ اس کا تھا، اس کے ذہن میں تھا، وہ آج اس کے اندر درج نہیں ہے۔ تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میرے عمل کدھر گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ تو نے فلاں فلاں آدمی کی غیبت کی تھی، تو تیرے وہ عمل جس کی تو نے غیبت کی اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ تو اس طرح اس کے اعمال بعض جو ضائع چلے گئے اس کے اپنی کوتاہی اور غلطی کی بنا پر، اس لیے ہمیں اس چیز کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے کہ ہم ایسا طریقہ اختیار نہ کریں، ایسے طور طریقے اپنے نہ بنائیں جن کی وجہ سے ہمارے کیے ہوئے اعمال آخرت میں وہ ضائع ہو جائیں اور ہمارے کام نہ آ سکیں۔ اس لیے کہ کسی کی غیبت کرنا اس کا وبال یہ پڑے گا کہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کے نیک عمل لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ تو یہ معنی ہے کہ اللہ فرمائیں گے لے یہ کتاب پڑھ، اپنی اعمال نامہ پڑھ، اور آج تیرا اپنا آپ کافی ہے اپنا حساب کرنے کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔